نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے صحابہ میں موجود ہوں تو ان کو نماز پڑھائیں، یعنی ان کے لیے نماز کی اقامت کریں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح ہی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے نماز کو باجماعت ادا کرنے کے بارے میں کئی ایک احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز جو ہے وہ واجب ہے اور اس کو ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ جب صحابہ میں ہوں تو کیا کریں، ان کو نماز باجماعت ادا کریں اور ان کو نماز باجماعت پڑھائیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت جو ہے حقیقت میں جنگ کے متعلق ہے اور جنگ کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے، اور اس آیت کے آخر میں یہ واقعہ موجود بھی ہے کہ جب آپ حالت جنگ میں ہوں تو کیا کریں، نماز کو باجماعت ادا کریں، لیکن اس کے طریقہ کار تھوڑا سا عام نماز پڑھنے سے مختلف ہے۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ جب آپ صحابہ میں موجود ہوں، کب؟ جب جنگ کا موقع ہو، تو اس وقت بھی آپ کیا کریں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کے لیے نماز کو قائم کریں، یعنی نماز باجماعت پڑھائیں۔ تو یہاں دیکھ لیجئے آج ہماری صورتحال کیا ہے، ہم نماز کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ کیا ہم نماز کو باجماعت پڑھتے ہیں یا نماز کو اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائی، نماز جو ہے اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان بہت سا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو واجب قرار دیا، بعض نے کہا یہ فرض کفایہ ہے، بعض نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا، لیکن جو زیادہ علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے باجماعت ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، نماز کو باجماعت ادا کرے۔ جیسا کہ یہی موقف جو ہے یہ حنبلیوں کا بھی موقف ہے اور احناف کا موقف ہے، اور اسی طرح شوافے کا اور دیگر علماء کا اور فقہاء کے نزدیک جو ہے وہ کیا کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ہی نماز جو ہے یہ کیوں باجماعت ادا کی جائے گی، اس کے کئی ایک سبب بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے شعار کو یعنی عام اس طرح ادا کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر اس کی اہمیت اور اس کا مقام اجاگر ہو۔ اسی طرح ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب، میرا دل کرتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں، لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، لوگ جو ہیں وہ لکڑیاں یا ایندھن جمع کریں، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی ایک آدمی کو کہوں کہ وہ نماز لوگوں کو پڑھائے، اور ثم اخالفہ الی رجال، پھر میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے جاؤں ان لوگوں کی طرف جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے، فاحرق علیہم بیوتہم، کہ میں ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں۔ دوسری روایت میں یہ کہا کہ اگر گھروں کے اندر عورتیں اور بچوں کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ تو یہ جو سختی ہے اور یہ جو اتنی زیادہ سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کی ہے اور اتنی تنبیہ کی ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ کیا نماز سنت اگر مثال کے طور پر سنت ہوتی باجماعت ادا کرنا تو پھر سنت میں اتنی سختی نہیں ہوتی؟ تو لہذا یہ جو آپ نے اتنی سخت وعید دی ہے یہ کس لیے آپ نے کہا؟ اس لیے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح ہی ایک دوسری روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینہ صحابی آیا اور آ کے کہتا ہے، اللہ کے رسول، مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی انسان نہیں ہے یا کوئی میری رہنمائی کرنے والا نہیں ہے کہ مسجد میں آ سکوں، کیونکہ رستہ جو ہے وہ ہموار نہیں ہے، رستے میں گڑھے بھی ہیں اور رستے کے اندر کبھی بارش آ جائے تو اس طرح اور بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟
آپ نے اس کو کیا کہا کہ حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تو نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کی آواز سنتا ہے؟ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول آواز بھی سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر آواز سنتا ہے تو پھر تجھے مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی یہاں دیکھ لیجئے کہ ایک نابینا صحابی وہ اللہ کے رسول سے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت لے رہا ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ آواز اگر سنتے ہو، اذان سنتے ہو تو پھر تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم اپنے گریباں میں جہاں کے دیکھیں، آج ہماری اکثریت جو ہے اللہ ماشاء اللہ چند ایک نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی جو نمازی ہیں تقریباً ان میں سے 5 یا 7% ایسے نمازی ہیں جو مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، باقی گھروں میں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے تقریباً اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے، اور جو نمازی ہے نمازیوں میں بھی نمازیوں کے اندر میں بھی تقریباً 5 یا 7% ایسے نمازی ہیں جو نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس بستی یا جس گاؤں کے اندر 3 آدمی ہوں مسلمان اور تینوں اپنی اپنی علیحدہ نماز پڑھیں، نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں یا جماعت نہ کروائیں، تو آپ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر مکمل اپنا کنٹرول کر لیتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فعلیکم بالجماعہ، لوگوں جماعت کو لازم کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ فإنما یأکل الذئب من الغنم القاسیہ، کیونکہ بھیڑیا بھی اس بکری کو کھاتا ہے جو بکری اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے نمازوں کو اپنی مرضی کے ساتھ ادا کرنا چاہا اور اپنی مرضی سے ادا کر رہے ہیں، اور آج ہماری صورتحال بھی بالکل اسی طرح ہے۔ شیطان ہمارے اوپر مکمل طور پر غالب ہو گیا ہے، ہم نے نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی، حالانکہ نماز کے بغیر انسان کی کوئی نجات نہیں ہے۔ کتنی احادیث موجود ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، نماز مومن کا ایک امتیاز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کے ساتھ نماز کی وجہ سے ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو آدمی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا، ہمیں علم ہو جاتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے، یعنی ہم اس منافق کو کس طرح پہچانتے تھے کہ اس کی علامت کیا تھی، کہ یہ تھی کہ وہ نماز باجماعت ادا نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھ لیجئے ہمارے کیا اعمال ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے، اور ہم نماز کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے پڑھیں گے اور اپنی مرضی کے وقت کے مطابق پڑھیں گے، حالانکہ نماز جو ہے اس کے وقت میں ادا کرنا مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے بھائی نماز جو ہے اس کو آپ سمجھیے اور اس کو اہمیت دیجیے اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہی نماز جب انسان نماز پڑھتا ہے مسجد میں تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان مسجد کے قریب رہنے والا ہے، بسا اوقات مسجد سے دور ہے۔ تو جب انسان مسجد کے قریب ہے تو ظاہر وہ پیدل چل کے جائے گا، جو دور ہے اس کے لیے بھی اگر پیدل جائے گا تو اس کے لیے بھی ایک اور اس کا حکم ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کے گرد و نواح میں جگہ جو ہے وہ ختم ہوگی، لوگ آباد ہو گئے، بنو سلمہ کا قبیلہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا، تو بنو سلمہ نے کہا کہ جگہ ختم ہو رہی ہے مسجد نبوی کے قریب، کیوں نہ ہو ہم بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے جلدی سے مسجد میں چلے جایا کریں گے اور مسجد میں نماز ادا کر لیا کریں گے۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی اور آپ کو خبر پہنچی، آپ بنو سلمہ کے پاس گئے اور بنو سلمہ سے کہا کہ کیا تم اپنی یہ جگہ چھوڑ کے مسجد کے قریب جانا چاہتے ہو؟ بنو سلمہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمارا یہی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یا اے بنی سلمہ، اگر تم یہاں ٹھہرو گے جہاں تمہارے گھر ہیں، یہاں سے مسجد نبوی کی طرف نماز کے لیے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے میں تمہاری نیکیاں لکھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جتنا پیدل چل کے مسجد میں جاتا ہے، باوضو ہو کے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کی ایک ایک نیکی بڑھاتا جاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی مسجد میں جب جائیں
تو کس طرح انسان کو جانا چاہیے؟ بس اوقات انسان جب دیکھتا ہے کہ آگے جماعت کھڑی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ رکعت پا لوں، وہ بھاگ کے جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ اقامت ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو تم مسجد کی طرف بھاگ کر نہ جاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یعنی بالکل تمہارے اوپر سکون ہو، اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینہ والوقار۔ اے لوگو، جب تم یہ اذان یعنی اقامت سن لو کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو کیا کرو؟ بھاگو نہ، بلکہ آرام سکون کے ساتھ جاؤ اور وقار کے ساتھ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھاگتے ہوئے مسجد میں جاؤ، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے اور تمہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ آپ نے فرمایا کہ فما ادرکتم فصلوا، جو تم نماز میں مل جائے، یعنی ایک رکعت ملی ہے، 2 رکعت ملی ہے، جتنا تم کو ملا ہے وہ پڑھ لو، اور جو باقی رہ گیا ہے وما فاتکم فاتموا، جتنی رکعت باقی رہ گئی ہیں ان کو ادا کرو، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد ان کو مکمل کرو۔ اسی طرح ہی امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ایک امام کسی قوم کو نماز پڑھاتا ہے، اس امام کو قوم کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم بالناس فلیخفف، جب کوئی انسان لوگوں کو جماعت کرائے تو وہ کیا کرے؟ نماز ہلکی پڑھے۔ کیوں؟ فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر، آپ نے فرمایا کیونکہ ان لوگوں میں جو نمازی ہیں، نمازیوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کمزور ہیں، یعنی بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، بعض بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور بعض بیمار بھی ہو سکتے ہیں، لہذا تم نے سب کا خیال رکھ کے کیا کرنا ہے؟ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبا کروں، لیکن جیسے ہی بچوں کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، تاکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کی جو نماز ہے وہ متذبذب نہ ہو جائے، بچے کی رونے کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس ڈر سے میں کیا کرتا ہوں؟ نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہم میں سے کوئی بھائی اگر امام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو ایک معتدل طریقے سے ادا کرے اور ایک اچھے احسن طریقے سے نماز پڑھائے، سارے لوگوں کا خیال رکھے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا اگر انسان فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، اگر وہ اکیلا اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اکیلا یعنی نفلی نماز پڑھ رہا ہے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، پھر اس کی مرضی ہے وہ جتنا چاہے اس کو لمبا کرے۔ اس طرح میرے بھائی یہ چند ایک امور ہیں جو نماز کے متعلق ہیں۔ اسی طرح ہی ایک اہم اور نہایت ہی اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم امام کی اتباع کریں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، لوگوں امام جو ہے وہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم امام کی پیروی کرو۔ یہ حدیث بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، اس وقت آج ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسے بھائی ہیں، وہ اس قدر پڑھنے تو نماز آئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں پڑھ رہے، بس وہ ایک اپنا فرض ادا کرنے کی وجہ سے مسجد میں آئے ہیں اور وہ امام سے بھی جلدی اپنی نماز مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ نماز میں مکمل ہونے کی توجہ امام کی طرف ہوتی ہے کہ امام کب رکوع میں جائے گا، کب رکوع سے اٹھے گا، کب سلام پھیرے گا۔ امام ابھی رکوع سے اٹھ رہا ہے اور یہ پہلے کھڑا ہو جائے گا، امام ابھی سجدے میں نہیں گیا، ابھی سجدے کے لیے جھکا ہے اور یہ سجدے میں چلا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں کہ جو انسان امام سے مسابقت لے جاتا ہے، مسابقت کرتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، تو امام سے سبقت لے جانے والے کو اس کو بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ اس انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ امام سے آگے ہو جائے، بلکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں اور با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے آپ اگر امام سے آگے نکل جاتے ہیں جان بوجھ کے، تو یہ کام کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، لوگوں امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، فلا تختلفوا علیہ، امام سے سبقت نہ لے جاؤ، امام سے آگے نہ بڑھو۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہہ دے
تو تم کیا کرو؟ اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کر دے پھر کیا کرو؟ رکوع کرو۔ یہ نہ ہو کہ امام ابھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ ہی ہو جاؤ، نہیں، بلکہ امام کی پیروی یہ ہے کہ امام جب پہلا کام کرے گا تو تم نے اس کے بعد وہ کام کرنا ہے۔ امام رکوع کر چکا یعنی رکوع میں چلا گیا، تم نے رکوع میں جانا ہے۔ امام سجدے میں چلا گیا، تم نے سجدے میں جانا ہے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ قُولُوا فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدے میں چلے جاؤ۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، آپ نے فرمایا جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ امام کی پیروی کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ امام اگر باجماعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی مطابقت کریں گے اور امام کے ساتھ ساتھ نماز ادا کریں گے۔ تو میرے بھائی یہ تھے چند ایک مسائل جو نماز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نماز باجماعت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔